بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اگر آج کی یہ ویڈیو آپ نے مکمل سنی تو انشاءاللہ انجینئر محمد علی مرزا کا جھوٹ آپ پر واضح ہو جائے گا۔ انجینئر محمد علی مرزا کذاب کیا کہتا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، پہلے آپ مرزا کذاب کا کلپ سماعت فرمائیں۔ علم حدیث میں یہ چیز بھی مانی جاتی ہے کہ ضعیف یا جھوٹی حدیث کی ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ حضرت معاویہ کی رحمۃ اللہ ہوتی ہے، آپ اندازہ کریں۔ اس وقت ہمارے کورس کی کتاب میں بھی پڑھائی جا رہی ہے، پی ایچ ڈی لیول کے اوپر بھی۔ خلیل الرحمان چشتی صاحب ایک اہل حدیث عالم ہے، چشتی وہ اس لیے کہ وہ نسلم تھے، انہوں نے باقاعدہ ایک کتاب لکھی ہے، میں نے کئی دفعہ دکھائی بھی، 5 میرے ٹیبل پہ شاید مجھے پڑھی بھی ہو۔ یہ کتاب ہے حدیث کی اہمیت اور ضرورت، الفاظ اکیڈمی نے شائع کی ہے، خلیل الرحمان چشتی صاحب کی، اور یہ وہ اب مرزا صاحب کا آپ نے کلپ سماعت فرمایا۔ مرزا صاحب کتاب ہاتھ میں لے کر اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں۔ یقین کریں اگر کسی نے جھوٹ بولنے میں پی ایچ ڈی کرنی ہو تو اس دنیا میں جیلم اکیڈمی سے بہتر جگہ کوئی نہیں ہو سکتی۔ اتنا بڑا کذاب، اتنا بڑا جھوٹا، کتاب ہاتھ میں لے کر کہتا ہے کہ خلیل الرحمان چشتی صاحب نے کتاب لکھی حدیث کی اہمیت اور ضرورت۔ اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ حدیث کے جھوٹا ہونے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں ہو۔ اتنا بڑا جھوٹ، نعوذ باللہ من ذالک۔ خلیل الرحمان چشتی صاحب نے کیا لکھا وہ آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ انہوں نے لکھا، ایک عنوان دیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت میں جھوٹی احادیث، یہ انہوں نے عنوان دیا۔ ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت میں جھوٹی احادیث گڑھی گئی ہیں، جھوٹی احادیث بیان کی گئی ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت میں ساری احادیث ہی جھوٹی ہیں۔ 2 صفحے پہلے انہوں نے ایک اور عنوان دیا، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت میں جھوٹی روایات۔ مرزا صاحب اب کیا کہیں گے؟ کیا نعوذ باللہ اس کا یہ مطلب ہوگا کہ حدیث کے جھوٹا ہونے کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت میں ہو؟ نعوذ باللہ۔ جو عنوان حضرت امیر معاویہ کے بارے میں دیا وہی عنوان حضرت علی المرتضی کے بارے میں دیا، اور وہاں بھی انہوں نے یہی لکھا کہ بعض احادیث حضرت علی کی فضیلت میں گڑھی گئی ہیں، اور یہاں انہوں نے لکھا کہ بعض احادیث حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل میں گڑھی گئی ہیں۔ انہوں نے ایک اور عنوان دیا، وہ بھی آپ دیکھ لیں، خلفائے راشدین کی فضائل میں من گڑت احادیث یا جھوٹی روایات، کہ خلفائے راشدین کی محبت میں بھی لوگوں نے احادیث کو گڑھا ہے، جھوٹی احادیث کو بیان کیا ہے۔ ایک اور عنوان دیا، اس کو بھی آپ پڑھیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلو میں جھوٹی روایات، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جھوٹی احادیث بیان کی گئی۔ اور انہوں نے ایک مثال بھی دی، اِنَّا نُورَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم خُلِقَ مِن نور اللہ، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نور سے بنایا گیا۔ اب انہوں نے اس روایت کے بارے میں کہا کہ یہ گڑھی گئی ہے، جھوٹی روایت ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت میں ساری ہی احادیث من گڑت ہیں، ساری ہی احادیث جھوٹی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اب وہ روایات جس کے بارے
بارے میں خلیل الرحمان چشتی صاحب نے کہا کہ یہ من گڑت ہے، اِنَّ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خلق من نور اللہ، اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، یہ حدیث بھی من گڑت ہے، یہ روایت بھی جھوٹی ہے۔ اب مرزا صاحب کے موٹے عقل میں موٹی سی بات نہیں آئی، یا تو ان کے موٹے عقل میں موٹی بات آئی نہیں، یا تو پھر وہ بغض معاویہ میں اس قدر آگے چلے گئے اور بغض معاویہ میں انہوں نے یہ کذاب، انہوں نے یہ جھوٹ بولا۔ اب خلیل الرحمان چشتی صاحب نے ایک اور بات لکھی، یقین کریں کہ یہ بات مرزے کے چہرے پر تھپڑ رسید کرنا ہے۔ انہوں نے ان روایات کو بیان کرنے کے بعد نیچے ایک لکھا تنبیہ۔ اب تنبیہ میں کیا لکھا؟ فرمایا ان چند جھوٹی روایات سے یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ دیگر صحیح اور حسن روایات جو خلفائے راشدین کے بارے میں ہیں، جو حضرت امیر معاویہ کے بارے میں ہیں، یا دیگر صحابہ کرام کے بارے میں ہیں، وہ ان کے مناقب میں ساری ہی غلط ہیں، یہ نہ سمجھ لیا جائے۔ مرزا صاحب، آپ نے بیچ میں سے ایک نقطہ تو نکال لیا اور اس میں بھی جھوٹ بولا۔ یہ تنبیہ بھی پڑھ لیتے کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ جو صحیح احادیث خلفائے راشدین کے بارے میں ہوں، حضرت امیر معاویہ کے بارے میں ہوں، یا دیگر صحابہ کے بارے میں ہوں، وہ غلط نہیں ہے۔ جو حدیث کمزور تھی، جو من گڑت تھی، انہوں نے ان احادیث کی نشاندہی کی۔ لیکن مرزا صاحب تو بغض معاویہ میں اس قدر آگے جا چکے ہیں، اس قدر بے غیرت ہو چکے ہیں کہ یقیناً اس تنبیہ والا تھپڑ بھی مرزا صاحب پر کوئی اثر نہیں کرنے والا۔ اللہ پاک اس کذاب سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ السلام علینا۔